السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے بہادر دیو۔ بہت عرصہ پہلے ایک گھنے جنگل میں آ پہنچی ایک بوڑھی چڑیل۔ وہ تھک گئی تھی کیونکہ وہ پوری دنیا گھوم کر آئی تھی ایک چور کی تلاش میں جس نے اس کا خزانہ چرایا تھا۔ اب جب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ چور کہاں ہے کہ وہ ایک دریا کے پاس رہتا ہے، وہ آئی اور اسی دریا کے پاس رہنے لگی۔ حالانکہ وہ بوڑھی تھی مگر پھر بھی اس کے پاس طلسم تھا۔ اس میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ اس جنگل کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ چڑیل نے مدد حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ گیند پر اچھلنے کی کوشش میں دیو پہاڑ سے گر گیا۔ دیو اس لڑکے کا نام ہے جسے چڑیل اپنے منصوبہ پورا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اس کی آنکھ کھلی چڑیل کی جھونپڑی میں۔ تم کون ہو؟ دیو بولا۔ ہاں، میں ایک چڑیل ہوں۔ تمہیں خوفناک نظر آتی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ کوئی انسان مجھ جیسی بدصورت بڑھیا کی مدد نہیں کرے گا، اس لیے میں نے تمہیں یہاں لانے کے لیے یہ چال چلی۔ پر جاؤ، ابھی بھی میرے پاس میرا طلسم ہے، میں کام چلا لوں گی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تم سب انسان ایسے ہی ہوتے ہو، تم سوچتے ہو کہ سب چڑیلیں بری ہوتی ہیں۔ مجھے معاف کر دیں اور بتائیں کہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ دیو بولا، مگر ایک درخواست ہے، میرے والدین فکر مند ہوں گے۔ کیا آپ کوئی طلسم کر سکتی ہیں کہ وہ آرام سے رہیں؟ پھر میں وہ سب کروں گا جو آپ بولیں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے گاؤں پر ایک طلسم نازل کروں گی کہ ہر چیز وہیں رک جائے جب تک میرا کام ختم نہیں ہوتا۔ چڑیل نے دیو کو کھانا دیا جو بہت لذیذ تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر چڑیل نے وہ کام بتایا جو اسے کرنا تھا۔ وہ برا آدمی جو اس دریا کے پاس رہتا ہے، اس نے میرا بیش قیمتی خزانہ چرایا ہے۔ میں اس سے لڑنے کے لیے بہت بوڑھی ہو گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے لڑو، دیو بولا، پر میرے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی طلسم، کیونکہ میں بس ایک لڑکا ہوں۔ میں نیک روحوں سے کہوں گی کہ وہ تمہیں دانش مندی اور قوت دیں، پر اس کے لیے تمہیں انہیں خوش کرنا ہوگا۔ کرو گے؟ چڑیل بولی، پر میں انہیں کیسے خوش کر سکتا ہوں؟ دیو بولا، تمہیں روزہ رکھنا ہوگا تب تک جب تک سبھی نیک روحیں آ کر تمہیں دعائیں نہ دے دیں۔ وہاں آگ کے پاس جا کر لیٹ جاؤ تاکہ تمہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ میں جنگل کے سب باشندوں سے کہوں گی کہ وہ آ کر تمہارا ساتھ دیں اسی دوران جب تم روزے سے ہو۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو دیو آگ کے پاس لیٹ گیا اور جنگل کے سبھی باشندے باری باری اس کا ساتھ نبھانے کے لیے آئے۔ اسی طرح 20 دن گزر گئے۔ ایک رات جب دیو سو رہا تھا تو اس نے دھیمی دھیمی بسبساہٹ سنی۔ جب روحیں اس کے ارد گرد اکٹھی ہوئیں، تم نے 20 دن تک روزہ رکھا ہے، تم ایک طاقتور لڑکے ہو، تمہیں ضرور بھوک لگی ہوگی، لو یہ کھاؤ۔ شکریہ۔ کیا سبھی نیک روحوں نے آ کر اپنی قوتیں تمہیں عطا کیں؟ او نہیں، کچھ روحیں آئیں اور کچھ دور رہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے زیادہ وقت روزہ نہیں رکھا۔ یہ بات ہے تو تمہیں اور روزے رکھنے ہوں گے۔ تم یہ کرو گے نا بیٹا؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو میں ضرور کروں گا۔ اور وہ نوجوان لڑکا ایک بار پھر آگ کے پاس لیٹ گیا اور جنگل کے سبھی باشندے اس کے پاس آئے اس کا ساتھ دینے۔ اس طرح 10 دن اور گزر گئے اور ایک رات نیک روحیں واپس آئیں۔ اگلی صبح چڑیل
دیو کے لیے کھانا لائی اور اس سے پوچھا، کیا سبھی نیک روحوں نے اپنی دعائیں اور قوتیں تمہیں عطا کی؟ پر اس مرتبہ دیو بیٹا روحیں واپس آئیں۔ ہم تمہاری سچائی اور نیک دلی سے بہت خوش ہوئے۔ ہم اپنی ساری دعائیں، دانش مندی اور قوتیں تمہیں دیتے ہیں۔ اب تم اپنی مرضی سے چھوٹے اور بڑے ہو سکتے ہو۔ دیو اور چڑیل بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے روحوں کا شکریہ ادا کیا اور اب دیو کے لیے وقت آ گیا تھا کہ چڑیل کا خزانہ اس برے چور سے واپس لایا جائے۔ تو دیو نے چڑیل کا گھر چھوڑ دیا اور اس دریا کی جانب گیا۔ دریا کا بہاؤ بہت تیز، زوردار اور خوفناک تھا۔ دیو اس میں قدم رکھنے کے لیے ڈر رہا تھا، پر اس نے چڑیل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس نہیں جا سکتا، تو خود کو مضبوط کر کے ایک مرتبہ پھر اس نے پانی میں قدم رکھنے کی کوشش کی۔ دیو نے دریا پار کیا اور برے چور کے گھر پہنچا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اس نے دیکھا کمرہ سونے کے بوروں سے بھرا ہوا تھا اور پل ایک کونے میں کھڑا تھا۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے اس نے دیکھا کہ باورچی اس چور کے لیے ڈھیر سارے پکوان بنا رہا تھا۔ دیو کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ چھوٹا ہو گیا اور کود کر کھڑکی سے اندر چلا گیا اور لال مرچوں کے ایک مرتبان کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے لال مرچیں اس کے کھانے میں ملا دی۔ چور پانی پینے کے لیے حمام کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس نے حمام کا ڈھکن اتارا، دیو نے اس کو اس میں دھکا دے دیا اور حمام کو رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اس طرح دیو اس برے چور اور سونے سمیت اس کے گھر کو چڑیل کے پاس لے گیا۔ میں واپس لے کر آیا نہ صرف آپ کا خزانہ، اس برے چور کو بھی، تاکہ آپ اسے ایسی سزا دیں کہ وہ پھر کبھی کسی سے کچھ چرانے کی ہمت نہ کر سکے۔ صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا۔ چڑیل نے اس کو اپنے طلسم سے چھوٹا کر کے بوتل میں بند کر دیا اور بولی، یہ ہی اس کا انجام ہے، تاکہ پھر یہ کسی بوڑھے اور کمزور کو دوبارہ ٹھیس نہ پہنچا سکے۔ وہ اس برے چور کا انجام تھا، پر چڑیل دیو کے آگے بہت شکر گزار تھی۔ شکریہ تمہارا، اب میں اپنی دنیا میں جا سکتی ہوں۔ بہادر دیو، تم نے میری اتنی مدد کی ہے، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ سے تم کچھ بھی مانگ سکتے ہو، مجھے صرف اپنے گھر جانے دیں، اسی طرح جیسا کہ میں تھا۔ مجھے کوئی طاقت اور طلسم نہیں چاہیے، کیونکہ ہم انسان نہیں جانتے کہ ہم کب اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ روحوں نے تمہیں سچی دانش مندی اور طاقت دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس بھیجوں گی اسی شکل میں جیسے تم تھے۔ وہ طاقتیں خود بخود واپس آ جائیں گی جب تمہاری مدد کی کسی کو ضرورت پڑے گی۔ تو اسی طرح دیو اپنے گھر واپس آیا اور چڑیل اپنے گھر گئی، ستاروں کے پار، خزانوں اور بیش قیمتی پل کے ساتھ۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔